فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم کی وہ ذات مقدس ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے 18,000 مخلوقات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا تاکہ کوئی بھی مخلوق گناہ کرے یا کوئی بھی مخلوق نیک عمل کرے تو خدائے تعالیٰ کی نظروں کے سامنے کرے، اور انہی 18,000 مخلوقات میں سے انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ خدائے تعالیٰ نے انسان کو ان 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا، بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو حاضران محترم، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ کی نظروں کے سامنے کرتا ہے، اور جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ کی نظروں کے سامنے کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو بھی نیک عمل یا گناہ کرتے ہیں تو خدائے تعالیٰ کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو حاضران محترم، اللہ نے قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ تو حاضران محترم، اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم گناہ کرتے ہیں خود تو خدائے تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے، خدائے تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو حاضران محترم، آپ کے اور میرے آقا رہبر دیدار خدا حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باہر آ جاتا ہے۔ تو حاضران محترم، اب آئیے سنتے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ملک میں رہ کر اس کا رزق کھا کر اس کے ملک میں گناہ کرتے ہیں۔ تو حاضران محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو حاضران محفل حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو گناہ کرتا ہے تو خدا کا رزق مت کھا۔ تو اس شخص نے جواب دیا رزق دینے والا وہی تو ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک نہیں کہ تو اس کا رزق کھائے اور رزق کھا کر گناہ کرے۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے تو خدا کے ملک سے باہر چلے جا۔ یہ سن کر اس شخص نے جواب دیا کہ تمام خدا کا ہے، یہ تمام خدا کا ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک نہیں کہ تو خدا کے ملک میں رہے اور اس کے ملک میں گناہ کرے۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اول ایسی جگہ تلاش کر تو گناہ کرے اور خدا نہ دیکھے۔ اس شخص نے جواب دیا خدا تو بھیدوں کو جاننے والا ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک نہیں کہ تو خدا کے سامنے گناہ کرے۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ملک الموت آئے تو اس سے کہہ دے کہ تھوڑی دیر مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ پھر اس شخص نے جواب دیا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو ملک الموت کو روک نہیں سکتا تو اسی وقت توبہ کر لے۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تیرے پاس منکر نکیر آئے تو ان سے کہہ دے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو ان کا جواب تیار رکھ۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کل قیامت کے دن جب فرمان خدا آئے گا کہ گناہ گاروں کو دوزخ سے لے جاؤ تو تو کہے میں نہیں جاتا، پھر حضرت ابراہیم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں نے سچ کہا یا جھوٹ؟ تو حاضران محترم اس شخص نے جواب دیا جو بھی آپ نے کہا وہ بے شک برحق ہے، وہ سب برحق ہے۔ پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ اللہ اکبر! کیا مرتبہ ہے ان اولیاء اللہ کی باتوں کا، جن کی باتوں سے لوگ گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور خدا کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ